دین 47 وزیر اعظم پاکستان تحریک کافرین سربراہ فکامیہ فرمیچی کافر شنیدار مشپرشتانا نشاست خلاف تمام خدایدی رفشاوکن جنگت کی افر ملاسا مشپرشتانا توائیو سندھی توائیو مروف توائیو سرائیتی توائیو جس کو ہم اس دن کے توسط سے مناتے ہیں کہ جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وقت کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج اس پستائی ریاست نے اس خواب کو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، آج ہم اس جنوبی پختونخوا کی اس غیرت مند سرزمین پہ کھڑے ہو کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج سے 78 سال پہلے جو آپ نے ہمیں خواب دکھایا تھا، آج بھی ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں۔ کیا 78 سال بعد میں اس پنڈال سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں آزادی ملی ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں، آزادی ملی ہے ہمیں؟ آج بھی ہم غلام ہیں، ان قوتوں کے غلام ہیں جن قوتوں نے 78 سال پاکستان میں عوام کی حاکمیت کو نہیں مانا، عوام کی حکمرانی کو نہیں مانا، آئین کو پاؤں تلے روندا، آئین کو کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ کر ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکا گیا۔ آج بھی وہی قوتیں پاکستان کے اوپر مسلط ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ہمارے کچھ علماء کرام کو بلایا تھا اور ان کو دھمکی دی تھی، توہین آمیز الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ کوئی اگر ایران کی بات کرتا ہے تو آپ ایران چلے جائیں۔ بھائی ہم آپ سے پوچھتا ہے، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو ہمیں یہ دھمکی دیتے ہیں، ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ افغانستان چلے جائیں۔ یہ جس سرزمین پہ میں کھڑا ہوں، یہاں سے لے کر خیبر اور دیر تک، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی ہے۔ پاکستان جس طرح محترم مشرف ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ایک والنٹیئر فیڈریشن ہے، ہم اپنی مرضی اور ول کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوئے تھے، ہمارے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں، ان قوتوں کو آج اس اسٹیٹ سے بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی خود مختاری اور افغانستان کی سالمیت کے اوپر آپ کے ساتھ ہم کسی قسم کی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی پشتون، جو بھی افغانستان کی سالمیت کو اور افغانستان کے امن کو اور افغانستان کی خود مختاری کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم سوال اٹھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات، آپ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس دن ڈی جی آئی اشتیاق صاحب حامد میر کے پروگرام میں کہتے کہ ہماری سویلین مر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی اشتیاق صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سویلین کون ہے؟ وہ سویلین ہم پشتون ہیں، جس سے پچھلے 40 سال سے اس نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مارا جا رہا ہے۔ آج جس خاک میں یہاں کھڑا ہوں، ہم سے کچھ میل کے فاصلے پر چمن کا بارڈر بند ہے، جہاں سے خیبر پختونخوا کے وزیرانا کا تعلق ہے۔ تورخم بارڈر بند ہے۔ آپ نے پشتونوں کے سارے معاشی راستے روکے ہیں، ان کے کاروبار کے راستے روکے ہیں، ان کے اوپر ایک ریاستی منظم جنگ مسلط کی ہے۔ ہم آپ سے آج 23 مارچ کے اس دن کے اوپر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ پشتونوں کو، منحص قوم، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں آپ پاکستانی نہیں سمجھتے؟ کیا پاکستان صرف جنگلوں کا پاکستان ہے؟ کیا پاکستان صرف ان بے ایمان، بے غیرت، رشوت خور دلالوں کا پاکستان ہے؟ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، اور پاکستان ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کو اگر چلنا ہے تو ایک دستور کے مطابق چلے گا، جس کا نام آئینی پاکستان ہے، اور جس کے لیے ہم نے بشر محمود خان چکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ میں صرف مشر کے حکم کے اوپر دل میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس پہ صرف اپنے ایک گزارش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں،
اس کے لیے جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور جو قومی وحدت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی سیریس ہے تو اڈیالہ جیل کے دروازے آپ کو کھولنے ہوں گے، عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ عمران خان کے بغیر قومی یکجہتی نہیں ہو سکتی، عمران خان کے بغیر قومی ڈائلاگ ناممکن ہے، عمران خان کے بغیر اس ملک کا مستقبل اب ناممکن ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہے یہ انانی لوگ ہیں، یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈیفنس ایگریمنٹ سے جس کسی کے ساتھ بھی ہے، یہ تحریک تحفظ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے، قوم کے سامنے لایا جائے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں۔ میں صرف اس بات پہ اپنی تقریر ختم کروں گا کہ بہت سخت وقت ہے، حالات ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن آج اس پنڈال میں جمع ہوئے غیرت مند پشتونوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور فاخر کی صرف یہ خبر قوم زمائی زخمند و عزیزانو چھ پشتون قام با دیو قام پہیز رہے ہو جیگی اخبر ملی وحدت میں جوڑاو، اخبر ملی چکبہ یوالد آگا جوڑاو، علم امددی ظالمان مقابلہ کہو ستاسو دا پشتون خواہ ملی آن پارٹائی دہر کیا کن دا شکریانا قوم خراج تحسین اور تپشتو اللہ تعالیٰ خواہ داو کرن اور دوسرے پشتون خواہ اور خارج میں ہوئے علی اکبریہ۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اب احمد ولی شہید جسے ڈی چوک گولی لگی 26 نومبر کو اس کے گھر پہنچے ہیں، اور اس طرح کے کچے گھر تھے جن گھروں سے نوجوان عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے، اسلام آباد پہنچے تھے اور جنہیں گولی مار کے شہید کیا گیا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ولی شہید کا گھر ہے جہاں اس ٹائم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم احمد ولی شہید کے گھر موجود ہیں اور دعا کرنے کے لیے جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اب احمد ولی شہید جسے ڈی چوک گولی لگی 26 نومبر کو اس کے گھر پہنچے ہیں، اور اس طرح کے کچے گھر تھے جن گھروں سے نوجوان عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے، اسلام آباد پہنچے تھے اور جنہیں گولی مار کے شہید کیا گیا۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ولی شہید کا گھر ہے جہاں اس ٹائم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم احمد ولی شہید کے گھر موجود ہیں اور دعا کرنے کے لیے